پہ نیچے نہیں گراتے، اپنے جبے پہ اپنے بوریے پہ گرانا. مائنا کی محبت کی پہلی سیڑھی ادب ہے. ماشاء اللہ. زیارت کر لی اس طرح اٹھایا کہنے کی شہید ہے. نہیں وہ بات کر کے زیارت کر لی ਇੱਥੇ ਪਏ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ. ایسا اٹھانا نہیں نا، بہت گرے گی نا، اسی وجہ تو میں تو نہیں کہنا پڑا کہ گرے بہت ہے. یہ قرآن کا پہلا پارہ ہے جی، یہ دوسرا پارہ ہے. اس کے 28 پارے پیچھے رینکوں میں. واہ. آپ اس کو آن ہی رکھیں ویڈیو چلتی رہے ساتھ. یہ سارا اس میں گولڈ یوز ہوا ہے. قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو اللہ کی خوف سے ریزا ریزا ہوتا تھا. اس کی ایک بنی ہوئی. یہ پرانے دور کا یہ 300 سال پرانی. یہ بھی حضور نے خود لکھوایا تھا. ایک دن میں مکمل ہے. یہ بھی ہاتھ سے لکھا گیا. یہ 400 سال قبل اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں. کچھ روایات ہے کہ اس نے خود لکھا. اورنگزیب نے یہ 1044 ہجری میں لکھا گیا. اورنگزیب کی وہی ہے نا جو جس نے بادشاہ مسجد بنوائی، جو قرآن لکھتا تھا ٹوپی سلائی کرتا تھا. اتنا حصہ ہے جی اس کے دور کا. اس نے یہ سونا، نیلم، یقوت، زمرد ارد گرد لگائے ہوئے. اس کو محفوظ بابا جی نے کہا. یہ حضور کے استعمال کے کریے شیف حاضری کیے جاتے تھے. کریے شیف کے کچھ بھی کرتے تھے. صابر صاحب کے ہاں سادہ چیز وغیرہ کہنا جانا. یہ حضور کی زندگی کی یہ وہ اچھا اچھا. ماشاء اللہ. اے ذرا ایک دفعہ فون کرو اور لائٹ بالی انہوں نے نا. یہ 2013 میں ٹکٹ جاری ہوا تھا نا آپ کو. اچھا اچھا. اس کو آپ فلش کر لیں گے یا ٹھیک ایسے ہی آ جائے؟ ایسے ٹھیک ہے. یہ بھی سارا جی حضور کے. یہ بھی جرمن چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جرمن کو ویسے ہی پسند کرتے تھے. اچھا اچھا. پہلی کون سے ہی یوز کرنی پار کر کے پین، گلاسے، سیزرے، پیپر ویٹ. فوجی تھے، ڈسپلن بہت سخت. ہر چیز پہ نمبر. ہاں. یہ ہٹاتی ہے کلام، یہ ہٹاتی ہے کلام. بہت آپ نے 400 کے قریب بتائیں گے. کیسے کی بکس لے آپ. یہ اہلیہ کے لباس ہیں. یہ خود کے. برکت بی برکت علی سیم نیم تھا. اور فرمایا میری جب بیبی جی کا وصال ہوا نا، فرمایا آج میری آدھی فقیری ختم ہو گئی. اللہ. پیوند لگے ہوا کپڑوں پہ. جو لوگ کہتے تھے نا اس دور میں یہ سب سے گھٹیا چیز ہے، خود کے لیے وہ یوز ہوتی تھی. کھدر لوگ کہتے تھے یہ سب سے کم تر کپڑا ہے، وہ پہننا تھا آپ نے. اب سب سے مہنگا ہو گیا خاکی کپاس کا کھڈی کا بنا. 7,000 8,000 9,000 کا سوٹ. اب جو کہتے تھے یہ سب سے گھٹیا. یہ ان کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. ویڈیو یہاں ویڈیو. پہ فرمایا کہ میرے پاس حسین علیہ السلام اللہ. انسانی جسم میں جسم الوجود کے ساتھ یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی. اور فرمایا کوئی سنی سنائی بات نہیں. بابا جی نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے. پھر فرمایا میں نے اپنے بیٹے انور علی کو پیش دعا بنا. اور فرمایا میرے بیٹے کو آپ نے فیض سعیدیہ سے لیا. حسن حسین علیہ السلام کو آسمانوں پہ سعید ہے. ان کا آسمانی نام سعید ہے. یہ نیچی جگہ ہیں ایسے جدھر آپ کھڑے ہیں. اس میں ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کے بعد ریشمی بات. وہ جو گول گنبد ہے نا جی، اس کو سامنے سے لے لیں. یہ بال ہم نے ایک لگایا تھا، اب تقریباً 8 ہیں. اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ٹوٹنے کے بعد بھی بڑھتے ہیں. یہ ان کی پہچان. اللہ. کسی ولی، صحابی، نبی کسی کے بال ٹوٹنے کے بعد نہیں بڑھتے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے لے جاتے ہیں، کوئی لے جاتا ہے یہاں سے. شاخیں نکلی ہیں. اچھا. یہ نبی پاک کی ملک و وراثت ہے. یہاں ہی رہے گی. حضرت نے لکھا نا باہر کہ یہ سب نبی پاک کی میراث ہے. یہ ان کی دولت شریف.
आजे भाई ने आगे देते हैं टाइम आपको। ये जुल्फ़े मुबारक है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जब हमारे पास आई थी 1 फुट साइज़ था, तो 1.5 फुट से भी ज़्यादा हो गई। सुभान अल्लाह। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन नीचे से आएंगे क्लियर। ये मौला हुसैन है। ये कोई शबीह नहीं है कि उन जैसे बने हैं, इनके पहने हुए इस्तेमाल शुदा है। वाह सरकार गौस पाक के दर अक़दस की चदरें ग्रीन रेड वाली हज़रत हुर अलैहिस्सलाम पहले शहीद करबला मौला। 17 नंबर टोपी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सुल्तान खैर माशाल्लाह। 17 नंबर 17 नंबर। और 16 नंबर किसके? अब्दुल गफूर अखमद सैदू बाबा वादी सवात सैदु शरीफ। सैदू बाबा 5वां नंबर है बाबा जी के शजरे में। ये गुलाफ़ काबा के पीस है मुख्तलिफ सालों के 3। अब जितना भी गुलाफ़ काबा आ रहा है ना यहाँ लोगों के पास सब नकली है। साढ़े को भी बड़े है जी या का पीस है जी असी फलाना एडा पीस लें सारे नकली। अच्छा। सानू वो पहचान है सही। कि ये असल है, क्योंकि ये असल पड़ा हुआ है। माशाल्लाह। ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक झाड़ू है गैलरी के कबर पर दिखाई नहीं जा सकता। ये 309 नंबर गाजी अब्बास सलमदार आपके तरह। ये 2-2-6 पैकेट में फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के रोज़े की कैंकरियाँ उनके स्टेटस के लिहाज से हुजूर ने पैक की हुई है। देखिए गुम्बद खिजरा पे ये कबूतर शहीद हुआ 50 साल हो गए हैं बगैर किसी केमिकल के आज भी खा रहा है। सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक है, अर्क में मिक्स अरब वालों ने किया था। ये उस जगह का पत्थर है जहाँ आपने चांद को 2 टुकड़े किए थे। सुभान। ये मौला अली के रोज़े का जाना लजफिश माशाल्लाह। ये रसूलुल्लाह सल्लम के हैं, ये मौला हुसैन के हैं। ये जो तुर्कों ने मस्जिद नबवी बनाई थी उसका पत्थर है फर्श का, वो उससे पहले। हजूर ने भी यही, ये हमारा नक्शा मस्जिद नबवी का है ना, हाँ जी। सेम हजूर ने भी इसी तरह का फर्श डाला था, अब चेंज हुआ। ये भी रसूलुल्लाह सल्लम के हैं झाड़ू सारे जी बगार के। ये 307 मौला हुसैन के। ये मौला अली के अल्लाह मुबारक का पीस है। ये हुसैन अलैहिस्सलाम के जो गाजी अब्बास सलमदार से अलम का असल कलर ग्रीन और रेड है। ब्लैक लोगों ने अब बनाया, ब्लैक अलम नहीं था। सही। लेकिन आप उसको गलत नहीं कह सकते। वैल्यू एडेड, ये कुरान है, किसी भी चीज़ का गुलाफ बना दे वैल्यू एडेड। उनका नाम आ गया, ब्लैक है, सफ़ेद है, वाइट है, वैल्यू एडेड क्योंकि नाम आ गया। ये खाकी पैकेटों में खाना काबा के पत्थर, साइनों वालों में रसूलुल्लाह सल्लम के मज़ार अक़दस की खाक। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हुर अलैहिस्सलाम अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार की खाक। ये सिरा भी रसूलुल्लाह सल्लम के सॉरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत पे लगा होता था, किसी दरख्त के फल का। ये 700 साल कदीम कुरान है, तो कुरानों के 1 नंबर है। इसको भी सालों में आप देखेंगे सोना नीला लगे हुए हैं, इसके सुनाइयाँ बना के लगाई गई है। एक नंबर से क्या मतलब है? हर चीज़ का नंबर है ना। बस एक इतना नंबर बता रहे हैं आप साथ देखिए, ये अपना। जो कुरान है ना जी शीशे वाली अलमारियों में शुरू से एंड तक ये सब पुराने ज़मानों के इस तरह थे, हाथों के लिखे, सोने नीलम से लिखे, ये सारे। दुनिया में इतनी कलेक्शन कदीम कुरानों की किसी के पास नहीं। ये सब पुराने ज़माने, जैसे ये 700 साल है, वो उनमें कोई 300 साल है, कोई 400 साल है, कोई 500 साल है, कोई 600 साल है। ये भी उतने से सोना नीलम इनमें बहुत यूज है। ये भी सब पुराने ज़माने में। हजूर ने फरमाया ना कह ना लिख करके उठा। हजूर की जो तरीक़त थी इसमें कश्फ व करामात ये वो, इसको कोई प्रोटोकॉल नहीं था। जो मुंह से कहा है वो करो। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, क्यों कहते हो जो करते नहीं? काल और हाल। फरमाया तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? अल्लाह के यहाँ ये बात बड़ी नापसंदीदा है कि ऐसी बातें क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। असल में ये अल्लाह ने लेटेस्ट दौर के हिसाब से लेटेस्ट वर्जन दिया। हर एक के अपने अपने दौर में अपनी कश्फ करामात है, उन्होंने अपना वक्त औलिया कराम में गुजारा, अबरार उला मुकाम है। बेशक उन्होंने इनको तैयार किया, लेकिन उन्होंने दौर के हिसाब से
کشف و کرامات یہ موبائل بہت بڑی کرامت ہے. اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ نہیں آنے دیتی سائنس، لیکن اس میں ورک ہے، عمل کا دور، اس میں گرنتھ ہے. یہ اگر ہمارے پاس نا گاؤں میں شاہ صاحب ہیں جکی عمرہ میں، ان کے مریدین نے پوچھا کہ کشف کیا ہوتا ہے شاہ جی؟ کمایا آئے صوفی صاحب سے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھ کے آتے ہیں. وہ جب آئے تو صوفی صاحب آگے پہ نا یہاں کاٹ کے وہاں چلے گئے. صوفی صاحب پہلے ہی فرمانے لگے شاہ صاحب ان سے کہہ دیں کہ اب کشف کا دور نہیں ہے، عمل کا دور ہے. مایا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کلین شیخ تھا، کوٹ پتلون پہنتا تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس کے جنازے میں اتنی لمبی داڑھیوں والے تھے اور رو رہے تھے. فرمایا اس نے عمل کر کے دکھایا. جی ذرا دوبارہ بتائیے وہ کیا فرمایا کہ کشف کا دور ختم ہو گیا، اب عمل کا دور ہے. کام کرنے کا دن کام کرو. ہوں لوگ جڑے نے نا پڑھے لکھے نے وہ آدھے نے کیتا کی ہے. کشف و کرامات جڑیاں نا جی بابا جی طریقے چ بہت زیادہ سن، انیاں سن کہ سوچ تو باہر. ہر قدم قدم تے کرامت سی، لیکن انہوں پروٹوکول نہیں سی. انہوں ایڈا آپ نے نمایاں نہیں کیتا. نمایاں کیتا لوگوں نے کیا جی کام کرو. دیکھے نا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 356 لوگ ہیں جو مقربین حق ایٹ اے ٹائم دنیا میں اویلیبل ہوتے ہیں. 356 آپ کو پیر فیصلہ آباد سے مل جانے گا. عمل کے بغیر. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا. اسی لیے تو بابا جی کو کوئی دیوبندی کہتا تھا، کوئی وہابی کہتا تھا، کوئی سنی کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے. سارے فرقے آپ کے پاس، ہمارے یہاں سارے فرقے آتے ہیں. فارسی میں ترجمہ، سائڈوں پہ حاشیے رکوع یاد سونا ہی لگا ہوا. یہ سارے اسی طرح ہی ہیں، جس کو بھی آپ اوپن کریں گے آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے گا. واہ، یہ بابا جی نے خود کلیکٹ کیے ہوئے سارے. یہ سارے یہ لماریوں والے سارے سب. اللہ. سبحان اللہ. جی کافی پرانا لگ رہا ہے. ہم تو یہ پیروں کو دیکھتے ہیں نا جب فوج میں پڑ جاتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں. اللہ نے وہابی اسی لیے پیدا کیا نا. وہابی کو تو نہیں نا کوئی بندہ خود کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے اسی وجہ سے جب سنی اوقات سے باہر جاتا ہے تو اللہ وہابی بھیج دیتا ہے. جب شیعہ جاتا ہے دیوبندی آ جاتا ہے، جب دیوبندی جاتا ہے شیعہ آ جاتا ہے. یہ اللہ نے ایک بیلنس رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی. یہاں پہ حضور خاص وقت میں آتے تھے بابا جی، پھر کوئی بندہ اندر انٹر نہیں ہو سکتا تھا. اور یہاں فرمایا میرے پاس صابر پیا آتے تھے کلیش. ان کا نہیں واضح فرمایا کہ روحانی طور آتے تھے، جسم کے ساتھ آتے تھے. مولا حسین کا تو باہر لکھا نا ریٹن کیا. جب یہاں آتے تھے باہر آدمی کھڑے کر دیتے تھے، کوئی بندہ اندر انٹر نہیں ہو سکتا تھا. خاص وقت میں یہاں آنا، مار خور بکرے کی کھل بچھائی ہوتی تھی، اس پہ بیٹھتے تھے. اور اولیاء کرام میں جو کرامات سرکار غوث پاک اور صابر صاحب کے پاس ہے کسی کے پاس. بابا صاحب نے فرمایا نا جو میں نے کمایا وہ نظام الدین لے گیا، اور جو میرے پیر صاحب نے کمایا علاؤالدین لے گیا. بابا صاحب فرمایا جو میں نے کمایا تھا نظام الدین لے گیا، اور جو میرے پیر صاحب نے کمایا تھا وہ صابر لے گیا. اور اللہ کا جلال بابا یہ لکھا ہے کہ کائنات میں اگر ظاہر ہوا تو صابر صاحب. جو ایک تجلی کوہ طور پہ آئی تھی، اس سے ایسی 99 تجلیات ہر وقت صابر صاحب کے چہرے پہ ہوتی تھی. اللہ. یہ جلال کے ساتھ آئے، سرکار غوث پاک کی جمال کے ساتھ. بابا فرید الدین صاحب کے بھانجے تھے اور سرکار غوث پاک کے پوتے شکر گنج کے بھانجے. ان کا اب جو سارا سلسلہ کلیہ شریف میں ہے. حضور فوج میں تھے، برٹش آرمی میں، رڑکی چھونی تھی آپ کی. آپ دن میں جاب کرتے تھے اور رات کو پھر صابر صاحب کے یہاں چلے جاتے تھے. وہاں سے بابا جی کا سارا بابا جی سے. اور پھر آپ کیونکہ ظاہر میں بیعت ضروری ہے جی. جیسے میری اب بھی میرا دل میری ریسرچ کہتی ہے، میں نے بڑے پیر دیکھے 25-30 سال ہو گئے ان میں.
اب بھی جس کو کچھ لینا داتا صاحب ضرور جانا پڑتا ہے اس دور میں. بابا جی ضرور بڑا عرصہ گئے, ہر جمعرات کو جانا ہوا, لیکن ظاہراً بیعت ضروری ہے. وہ آپ نے قادری سلسلہ میں سید امیر الحسن شاہ صاحب تھے, سہارنپور انڈیا میں ان کا مزار, ان کے ہاتھ میں تھے. اور فمایا صابر صاحب کا اس دنیا میں کوئی بیٹا نہیں تھا, مجھے اپنا بیٹا. اللہ مختلف اولیاء کرام نے صابر صاحب نے بھائی آخیا, بابا جی پیر صاحب نے بھائی آخیا, دادا پیر نے بھائی آخیا, لیکن بابا جی نے اپنا بیٹا. اور یہ باقی ارد گرد سارے شہید قرآن ہیں, سارے پڑھنے کے لائق نہیں ہیں. اس کو بنانے کا مقصد تھا کہ قرآن کو نہ پانی میں بہاؤ نہ زمین میں محفوظ کرو. یہ دنیا میں سب سے عظیم ہے, اس کا اسٹیٹس نہیں ہے کہ شہید قرآن کدھر پڑے ہوئے؟ یہ سارے شہید ہیں, یہ اندر شہید ہیں. بابا جی نے جلدیں کروا کے محفوظ کرائے, اچھا اچھا, اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. ہم نئی بلڈنگ دوسری سائڈ پہ اب بنا رہے ہیں صحیح صحیح. تاکہ 50-60 سال گزر جائیں گے, آنے والا پھر اللہ مالک کیا کرے. اور ہم ایسے لوگ ہیں جی, عیسائیت ختم ہو گئی ہے, یہودیت ختم ہو گئی ہے, وہ اپنے دین کی ہر چیز فری دیتے ہیں, ہم قرآن کے بھی پیسے لیتے ہیں. اب وہاں پہ آگے چلیں, دعا کر وہ درمیان. یہ برتن آپ نے استعمال کیے؟ وہ 7 محرم کو ان میں پانی کاٹتے تھے مولا حسین کی یاد میں, 10 محرم کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے. اچھا, ہم بھی یہ پانی اب بھی بھرتے ہیں 7 محرم کو, 10 کو دیتے ہیں. انفرادی دعا کر لیں اپنے